الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، قربانی کے یہ جو ایام چل رہے ہیں، جو در حقیقت ایک عظیم باپ کی قربانی اور اس عظیم باپ کے عظیم بیٹے کی فرما برداری کا نتیجہ ہے۔ ایک عظیم باپ کی امتحانات کی کامیابی اور ایک عظیم بیٹے کی اپنے والد کی اطاعت کا نتیجہ ہے، جس کو قرآن کریم نے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ سے تعبیر فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو بڑی بلا، بڑا امتحان اور بڑی آزمائش کہہ دے، وہ حقیقت میں بڑی ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو باپ بنایا اولاد کا تحفہ عنایت کر کے، اور ان کی محبت، اولاد کی محبت ان کے دلوں میں، ماں کے بھی دل میں اور باپ کے بھی دل میں ایسی پیوستہ کر دی اور ایسی بسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا میں ڈال دیا گیا اور فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ۔ فرعون کی بیوی آسیہ کہنے لگی، اس کو قتل مت کرو، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، امید ہے کہ اس بچے سے ہم کو کچھ فائدہ پہنچے گا، یا یہ کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، اسی کو پال پوس کر بڑا کریں گے، اسی کو اپنی اولاد بنا لیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ کون ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کا علم نہیں تھا کہ یہ آگے چل کر کے کیا ہونے والا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پئیں گے۔ چنانچہ چھوٹے بچے کو دودھ پلانے کی ضرورت پڑتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جس عورت کی بھی خدمت میں پیش کیا جاتا وہ دودھ پینے سے انکار کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو اس تجسس میں اور ان کی والدہ کے اشارے پر اور حکم پر یہ جاسوسی میں تھی کہ دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے، جب اس نے دیکھا کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں تو کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہو ناصحون، مجھے ایک عورت کا علم ہے جو اس بچے کی کفالت کر لے گی، ایک گھرانہ ہے جو تمہارے لیے اس بچے کی کفالت کر لے گی، اور تمہارے لیے بھی فائدہ ہوگا اور اس بچے کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور اس عورت کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ چنانچہ فرمایا فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ڈالنے کا حکم دیا تھا تو یہ وعدہ کیا تھا فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اس کو سمندر میں ڈال دے، لیکن اس کے بعد میں اس کو لوٹانا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم یہ بچہ واپس تمہارے پاس ہی لوٹائیں گے، اور اس کی بڑی شان ہونے والی ہے، یہ پیغمبروں میں سے ہونے والا ہے۔ چنانچہ ماں کو بچے سے محبت کتنی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا لولا ربطنا علی قلبها، اگر جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے چھوٹے بچے کو لینے کے لیے دودھ پلانے کے لیے فرعون کے محل میں آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس والدہ کے دل پر ایک بندش کر دی، اس کے دل کے اندر ماں کی محبت اور ماں کی ممتا جو ہوتی ہے وہ ختم کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس محبت اور اس ممتا کو اس وقت تک کے لیے نہ ہٹا دیتے اور اس کے دل پر اپنی طرف سے بندش نہ کرتے تو یہ ماں اپنی محبت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی اور یہ راز کھول دیتی کہ میں اس کی ماں ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس لیے ہم نے اس کے دل پر کیا کر دی؟ بندش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے جو احساسات تھے، جو جذبات تھے، جو محبت کے اثرات تھے، ان کو کچھ وقت کے لیے جب وہ فرعون کے محل میں آئی اس وقت کے لیے اس کے اوپر تالا لگا دیا، اس کے اوپر بندش کر دی تاکہ وہ ماں اپنی محبت کا اظہار نہ کر پائے اور فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے یہ بات کھل کر کے نہ آ پائے کہ یہی عورت اس کی ماں ہے جس کا دودھ یہ بچہ پی رہا ہے۔ یہاں آ کر کے مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ نے ماں کے دل میں بچوں کی محبت، ماں باپ کے دل میں بچوں کی محبت ایسی رچا دی ہے، ایسی بسا دی ہے کہ اگر وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اور کسی بھی کنڈیشن اور کسی بھی حال میں ہوگی تو وہ محبت خود بخود جذبات کے ساتھ سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت روایت حدیث میں آتا ہے کہ دو عورتیں غسل کر رہی تھی اور دونوں کے بچے ندی کے کنارے پر تھے،
تو اس میں سے ایک کو جانور لے کر کے چلا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بچے کا فیصلہ بڑی کے لیے، جو عورت بڑی تھی اس کے لیے کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا واقعہ ہے، انہوں نے بتایا، تو حضرت سلیمان کہنے لگے اگر میرے سامنے یہ واقعہ پیش کرو تو میں اس کا حل بتاؤں۔ کہا بتائیے۔ کا ایک کام کرو، جو جاؤ اور آری لے کر کے آؤ، بچے کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، آدھی تم رکھ لینا آدھا تم رکھ لینا۔ تو جو اس کی حقیقی ماں تھی وہ کہنے لگی نہیں نہیں نہیں، اس کے ٹکڑے مت کرو، بچہ اسی کے حوالے کر دو، اس کو دیا ہے اسی کو دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے بچہ لیا اور جو اس کی حقیقی ماں تھی اس کے حوالے کر دیا۔ اور یہاں لکھا ہے مفسرین نے کہ اس کا یہ بے قرار ہو جانا اور یہ کہہ دینا کہ ٹکڑے مت کرو، اس کو، میرے بچے کو اس کے حوالے کر دو، یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس کی حقیقی ماں وہی عورت تھی جو اپنے بچے کے ٹکڑے ہونے پر بے قرار ہو گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دونوں کی محبتوں کے ایسے سافٹ ویئر دونوں کے دلوں میں تیار کیے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کے جذبات کتنی ہی گہرائی میں ہوں اور کیسی حالات میں ہوں خود بخود زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اولاد سمجھدار ہونے لگ جاتی ہے، جب وہ شعور کو پہنچ جاتی ہے، جب ان کے احساسات، ان کے ادراکات اور ان کی قوت فہم، ان کی عقل اور ان کی دانش مندی اچھی تصور کی جانے لگتی ہے، ایسی صورتحال میں اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ماں باپ کے لیے اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد میں دوسرے نمبر پر جو حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ صرف اس امت کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو بھی یہی عہد لیا، بنی اسرائیل کو بھی ہم نے یہ کہا، مراد اس سے پچھلی امتیں ہیں، پچھلی امتوں کو بھی ہم نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے بعد میں اپنے والدین کی اطاعت اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کو اپنی زندگی کا جزء لا ینفک بنایا جائے، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنایا جائے، اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنایا جائے، اپنی زندگی کا ہدف بنایا جائے، اپنی زندگی کے مقاصد میں اس کو شامل کیا جائے، اپنی زندگی کے شیڈیول میں اس کو جگہ دی جائے، اپنی زندگی کے مینیو میں اس کو بھی پاس کیا جائے کہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرمانبرداری یہ ہر فرد بشر کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم نے تو یہاں تک کہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دیکھو جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے، جب ان کی سفیدی آ جائے گی، ان کو کمزوری آ جائے گی، آنکھیں کمزور ہو جائے گی، ان کے چہرے پر جھریاں پڑ جائے گی، ان کی ہڈیوں میں کمزوری آ جائے گی، ان کے قوا اور ان کے گودے میں اور ان کے مغز میں کمزوری آ جائے گی، تو ہو سکتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے وہ تمہیں بلا وجہ کوسیں گے، ہو سکتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے تم سارے کام صحیح کرو گے پھر بھی وہ یہ کہیں گے کوئی کام کا نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے سارے کام اچھے سے کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی ماں باپ یہ کہیں گے ایسا کام کرتے ہیں،
کوئی ڈھیلے کام کا نہیں ہے تو، یہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، ظاہر سی بات ہے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا ذہن کمزور پڑ جاتا ہے، بینائی کمزور پڑ جاتی ہے، دماغ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ بلا وجہ بھی کچھ باتیں بول دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو تم ان کو لفظ اف بھی نہ کہو۔ یہاں آ کر کے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ عرب کے نزدیک بے ادبی کا سب سے چھوٹا جملہ لفظ اف مانا جاتا ہے۔ اہل عرب کے یہاں بے ادبی کا سب سے چھوٹا جملہ لفظ اف ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس سے بھی چھوٹا کوئی جملہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اسی کو جگہ دیتے، لیکن اس کو ہماری اصطلاح میں یوں سمجھے کہ ماں باپ کے کچھ کہنے پر پیشانی پر بل کا آ جانا یہ بھی اف میں شامل ہے۔ الگ جا کر کے ان کے بارے میں کچھ کہنا، ارے یہ بڑے میاں کو کئی پلے ولے پڑتی نہیں ہے اور بڈھے کو کئی سمجھ ومجھ آتی نہیں ہے، بس جب دیکھو جب خود بھی بڑبڑایا کرتا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ کر دینا یہ بھی اس میں شامل ہے، یا ان کے کسی کام کو اپنی شان کے خلاف سمجھنا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، جب اس کے کہنے کی گنجائش نہیں ہے تو اس سے آگے کے جو جملے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکی مت دو، بری اپنی آواز کو ان کے سامنے بلند مت کرو، زور سے ان کے سامنے نہ بولو، بلکہ کیا کہو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے پیار محبت سے بات کرو، مٹھاس سے بات کرو، اور اپنی نگاہیں جھکا کر بات کرو، اپنی گردن کو جھکا کر کے بات کرو۔ اسی لیے آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ کو ان کے سامنے، اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے بچھا دو۔ مفسرین نے لکھا ہے انسان کے بازو تو ہوتے نہیں ہیں بھائی، انسان کے تو ہاتھ پیر ہوتے ہیں، اس کے تو پر نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ پروں کو جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پرندہ آپ شکار کر کے لاتے ہیں، آپ نے پرندے کا شکار کیا، اس کو گولی لگی یا اس کو چھرا لگا، لگنے کے بعد میں وہ کیسے اپنے بازوؤں کو پھڑ پھڑا کر کے بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اب بچ چکا ہوں، اب تیرے اوپر ہے، چاہے ذبح کر دے، چاہے جو چاہے وہ کام کر لے۔ مفسرین لکھتے ہیں ان کے لیے اپنے پروں کو جھکانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر ہے، جو چاہے آپ ہمیں کام بتا دیں، جہاں چاہے آپ ہمارا استعمال کر لیں، ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو بھی ہم آپ کے فرما بردار، ہمارے مزاج کے موافق ہو تو بھی ہم آپ کے فرما بردار۔ میں نے کل گزشتہ بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو 3 دن ہیں، دو قربانی کے جو ایام ہیں، یہ والدین اور اولاد دونوں کے درمیان میں محبت کو پیدا کرنے کے بڑے اچھے خاص ایام ہیں۔ اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار بن جائے اس کی کوشش کرنے کی ایام ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم باپ کے امتحان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے عظیم بیٹے کی کامیاب کی اپنے والد کی فرما برداری کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا، تربیت کی، پرورش کی، اب کیسی تربیت کی، کیسی پرورش کی یہ تو ماں باپ ہی جانتے ہیں۔ ہر ماں باپ اپنے بچے کے متعلق جانتے ہیں، ہر ماں باپ اپنے بچے کے متعلق سمجھتے ہیں کہ دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں عجیب بات ہے، بچہ ذرا سا چھوٹا سا بچہ 2 دن کا بچہ ہے، اب رونا شروع کیا، ماں نے دودھ پلا دیا، ارے بھائی دودھ پی لیا، آدھے گھنٹے بعد پھر رونا شروع کیا، دودھ ابھی پلایا تھا، اب کیوں رو رہا ہے؟ پتہ چلا کہ اس کا بستر گیلا ہو چکا ہے، پیشاب کر دیا، اس کے کپڑے بدلے، آدھے گھنٹے کے بعد پھر رونا شروع کیا، ماں نے دیکھا اس کے پیٹ کے اوپر کچھ کڑک پن محسوس ہوا، ہو سکتا ہو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، لاؤ فلاں تیل لاؤ، نورامین تیل لگا دیا،
اور زیتون کا تیل لگا دیا، فلاں تیل سے اس کے اوپر مالش کر دی، اب وہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر اٹھ گیا، ارے سارے کام کر دیے، پتہ چلا کہ پنکھا بند ہونے کی وجہ سے گرمی لگ رہی ہے، اس وجہ سے جاگا ہے۔ ماں نے اس کو اپنے دوپٹے سے، اپنے کپڑے سے، اپنے برتن سے، جو بھی اس کے پاس تھا، اس کو ہوا دینا شروع کر دی۔ مقصود کیا ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعائیں کرو کہ جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی، بچپن میں ہماری پرورش کی، ہم کو پال پوس کر بڑا کیا، ہم کو چلنا سکھایا، ہم کو بولنا سکھایا، معاشرے میں رہنا سکھایا، معاشرے میں ہماری پہچان بنائی، اب جب ہم بڑے ہو گئے اب ان کو ضرورت ہے ہمارے، کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری میں اپنے آپ کو اتنا جھکا دو، اتنا جھکا دو کہ ان کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ، ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ تمہارے لیے دعا بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک وہ پہنچے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کو اللہ مستجاب الدعوات بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ مستجاب، ماں باپ کے فرما بردار کو مستجاب الدعوات کا لقب ملتا ہے، یعنی وہ جو دعا کرتا ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ میں، تمام صحابہ موجود تھے، بہت سارے صحابہ موجود تھے، اس میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تمہارے درمیان میں ملک یمن سے آئے گا، جو کہ قرن سے ہوگا، قبیلہ مراد کا رہنے والا ہوگا، اویس ابن عامر القرنی، وہ آئے گا۔ اگر تم میں سے کسی سے اس کی ملاقات ہو تو تم اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا، تم اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو ہر سال آنے والے قافلوں سے پوچھتے تھے کہ بھائی آپ لوگوں میں سے یمن کے لوگ کون کون ہیں؟ کہ سب لوگ بتاتے ہم لوگ یمن سے آئے ہیں۔ تو اس میں قبیلہ مراد کے قرن کے علاقے کے لوگ کون کون ہیں؟ تو سب لوگ بتاتے کہ ہم آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے کہ تم میں ایک شخص ہے اویس ابن عامر، کیا وہ آیا ہے؟ تو لوگ کہتے کہ وہ نہیں آیا۔ ہر سال پوچھتے، ایک سال کسی نے بتایا کہ حضرت وہ بھی آیا ہوا ہے، اس مرتبہ وہ بھی حج کے لیے آیا ہوا ہے، کہاں ملیں گے؟ فرمایا فلاں جگہ پر، ہو سکتا ہو وہ اونٹ چرا رہا ہوگا، ہو سکتا ہو بکریاں چرا رہا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں بھائی کہاں کے ہو؟ کہا فلاں جگہ کا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عبداللہ۔ عبداللہ تو ہر آدمی ہے، عبداللہ تو اللہ کا بندہ تو ہر آدمی ہے، ذرا وہ نام بتا جو تیرے ماں باپ نے رکھا ہے۔ کہا میرا نام اویس ہے۔ تو قبیلہ قرن کا رہنے والا ہے؟ ہاں۔ مراد کے علاقے سے ہے؟ بالکل ہاں۔ تو وہی شخص ہے کہ جس کے اوپر کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی اور پھر ماں کی دعاؤں کی برکت سے سب ختم ہو گیا، صرف ایک چھوٹی سی جگہ باقی ہے۔ کہا ہاں بالکل میں وہی شخص ہوں۔ کہنے لگے تمہارے ہی متعلق حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تمہاری ملاقات ایسے شخص سے ہو تو اپنے لیے دعائیں مغفرت کروانا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں کی خدمت کی بنیاد پر، ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام عطا فرمایا کہ جو بھی بندہ اس سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا۔ حضرت علی بھی ساتھ میں تھے، حضرت عمر اور حضرت علی دونوں نے کہا کہ تم ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ چنانچہ حضرت اویس نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور اس کے بعد میں حضرت عمر نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا میں کوفہ جانے والا ہوں۔ تو کوفہ کے حاکم کو خط لکھ دوں؟
کوفہ کے گورنر کو خط لکھ دوں، تمہارا اعزاز کرے گا، تمہارا اکرام کرے گا؟ کہا نہیں نہیں نہیں، میں اجنبی لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہوں، مجھے بھیڑ بھاڑ کا علاقہ پسند نہیں ہے۔ چنانچہ اب جن جن لوگوں کو پتہ چلتا جاتا وہ سب ان کے پاس جاتے، ان سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کرواتے، اور اس کے بعد میں حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں ہے، کبار تابعین میں، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے، آپ کے زمانے میں مسلمان بھی ہو چکے تھے، لیکن چونکہ ماں ان کی بیمار رہا کرتی تھی، ان کی خدمت میں اتنے زیادہ مصروف رہے کہ ان کو چھوڑ کر کے آنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، اس وجہ سے شرف صحابیت اگرچہ حاصل نہیں کر پائے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو یہ اعزاز دیا گیا کہ اللہ نے ان کو مستجاب الدعوات بنایا۔ حارثہ ابن النعمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، اور ایک روایت کے مطابق میں نے معراج میں دیکھا، جب میں آسمانوں پر گیا تو میں نے وہاں پر کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، آسمانوں پر کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے، اس کی آواز کہاں آئی؟ آسمان پر مجھے نظر آئی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ قرآن، یہاں قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ یہاں کس کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کے چاہنے والوں میں، آپ کے صحابہ میں ایک شخص ہے، حارثہ ابن النعمان، اس نے وہ وہاں قرآن جب بھی پڑھتا ہے تو اس کے قرآن کی آواز یہاں سنائی دیتی ہے، اور ہم اس کے قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا بدلہ ایسے ہی ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیا نیکی تھی؟ فرمایا وہ آپ نے فرمایا وہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہے۔ اور کتنا بڑے فرما بردار تھے؟ مورخین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے اپنی ماں کے اتنے بڑے فرما بردار تھے کہ اپنی ماں کے کپڑے وہ خود دھوتے تھے، اپنی ماں کو نہلانے کا کام خود کرتے تھے، اپنی ماں کو کنگھی کرنے کا کام خود کرتے تھے، ان کی جوئیں نکالنے کا کام خود کرتے تھے، ان کے لیے کھانا بناتے، کھانا بنا کر کے لقمے بنا کر کے ان کے منہ میں نوالے دینے کا کام۔ یعنی ماں چونکہ کمزور تھی، اور تو ایک کمزور انسان کو، ایک لاچار اور مجبور انسان کو جن چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، یہ سمجھ کے چلیے کہ ایک ماں، یعنی میں اپنے الفاظ میں سمجھاؤں، ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بچے کے لیے جو کام کرتی ہیں، حارثہ ابن نعمان اپنی ماں کے لیے اب خود ماں بن کر کے، وہ ماں نہیں تھے لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ حارثہ ابن نعمان اپنی ماں کے لیے خود ماں بن جاتے، اور جو ماں کام کرتی وہ سارے کام خود کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کے قرآن پڑھنے کی آواز آسمانوں میں سنی، اور آپ نے تائید فرمائی اور کہا نیکی کا بدلہ ایسا ہی ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں جو کمزوری کو پہنچ جاتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ان کے جیتے جی، ہم مرنے کے بعد ہر آدمی ماں باپ کو ایصال ثواب کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، بہت اچھی چیز ہے۔ مرنے کے بعد ہر انسان اپنے ماں باپ کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن جب زندہ ہے اس وقت ان کی قدر کی جائے، اور ان کی قدر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کے تابع بنایا جائے، ان کو اپنے تابع نہ بنایا جائے۔ بڑا عجیب ہمارا معاشرہ ہے، اولاد کے پاس تھوڑا بہت مال آ گیا، تھوڑا بہت اچھے پیسے آ گئے، تو پھر ماں باپ دوسری کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، ماں باپ دوسرے درجے میں آ جاتے ہیں۔ ہم دعاؤں کے لیے، بڑی عجیب بات ہے، دعاؤں کے لیے بڑے بڑے بزرگوں کو فون لگاتے ہیں، وہ فلاں حضرت کو فون لگاؤ، فلاں حضرت کو فون لگاؤ، یہاں فون لگاؤ، وہاں فون لگاؤ، حضرت فلاں کام کر رہا ہوں، دعاؤں کی درخواست، خصوصی درخواست، اسپیشل والی درخواست، بہت اچھی بات ہے، یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو ان سے کہو میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، آپ کی دعائیں چاہیے،
آپ کی توجہ چاہیے، آپ کا مشورہ چاہیے، آپ بتائیے مجھے کیسے اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کی دعاؤں میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ نابینا جب پیدا ہوئے تھے، نابینا تھے، ان کی آنکھیں نہیں تھی، تو ان کی ماں بڑی نیک عورت تھی، ان کی ماں نے وہ دعائیں کرتی رہتی تھی، مستجاب الدعوات تھی، ان کی ماں بھی مستجاب الدعوات تھی۔ ایک دن اب دیکھو بھائی صاف ستھری بات ہے، اللہ سے جس کا جیسا مضبوط تعلق ہوتا ہے تو اس کے دعا کرنے کا انداز بھی پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم میں دوست دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دوست وہ ہوتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو میرے یہاں آنا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ دیکھتا ہوں اگر موقع رہا تو آؤں گا، تو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تمہاری سہولت سے دیکھ لینا، سہولت ہو تو آ جانا نہیں تو رہنے دینا۔ ایک دوست یہ ہوتا ہے، اور ایک دوست وہ ہوتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ تم کو آنا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میں نہیں آ پاؤں گا۔ کیسے نہیں آئے گا تو؟ دیکھتا ہوں، تو مت آ بس پھر دیکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو یہ تعلق کی بات ہوتی ہے، اور جب آپ اس کو دھمکی دیتے ہیں تو نہیں آئے گا تو پھر سوچ لینا تو وہ آپ کے اعزاز میں وہ ناراض ہو کر نہیں آتا ہے، وہ آپ کے اکرام میں آتا ہے، آپ کی محبت میں آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہ مثال سمجھ میں آئی تو اللہ سے مانگنے کے طریقے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جن کا جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے ان کو ان کے مانگنے کا طریقہ بھی ایسی ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہنے لگی دعا میں، ایک دن کہنے لگی کہ اے اللہ تیرا خزانہ اتنا چھوٹا ہو گیا۔ کیا کہنے لگی؟ تیرا خزانہ اتنا چھوٹا ہو گیا میرے بیٹے محمد کے لیے، محمد نام تھا ان کا، ان کے والد کا نام اسماعیل تھا، کہنے لگی تیرے خزانے میں میرے بیٹے محمد ابن اسماعیل کے لیے 2 آنکھیں بھی نہیں ہیں، اتنا چھوٹا خزانہ تیرا کب سے ہو گیا؟ چنانچہ لکھا ہے رات میں سوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ جا اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے محمد کو بینا کر دیا۔ اور کیسی بینائی دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر علم حدیث کا جو کام لیا ہے وہ پوری دنیا پر آیا ہے، وہ ماں کی دعاؤں کی برکت اور ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ تاریخ کبیر نامی ایک کتاب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس امام بخاری کی روشنی آنکھوں کی اتنی تیز تھی کہ تاریخ کبیر انہوں نے چاند کی روشنی میں لکھی ہے، کوئی روشنی نہیں تھی، صرف چاند کی روشنی تھی اور امام بخاری کی نگاہوں کی روشنی تھی، اسی میں انہوں نے تاریخ کبیر نامی کتاب لکھی۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ کے واسطے ان کی قدر کریں، اللہ کے واسطے ان کی قدر کریں۔ ہم کتنی بھی عبادت کر رہے ہیں، ہماری ساری عبادتیں، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، یہ سب معلق ہے، یہ سب لٹکے ہوئے ہیں والدین کی فرما برداری اور والدین کی ناراضگی پر۔ اگر وہ ہم سے ناراض ہیں تو پھر ہماری عبادتوں کا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے پیسے خرچ کرنے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ان کو منائیں، ان کو خوش کریں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 1-2 مرتبہ وہ یہ کہیں کہ جاؤ ہم کو تم سے بات نہیں کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے ہم تو تم سے کب سے تعلق ختم کر چکے ہیں، یہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں تم کو بھگا دیا ہم نے پھر کیوں آئے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ نہیں ہے میں تو گیا تھا مولوی صاحب وہ ابا ناراض ہو گئے، ہم تو 3 بار جا کر کے آئے پر وہ بڑے میاں نمنے کا نام نہیں لے رہے۔ نہیں، اس کا حال یہ نہیں ہے کہ وہ بھگا دے تو ہم آ جائیں، اس کا حال یہ ہے ہم یہ کہیں آپ بھگاؤ گے تب بھی ہم آپ کے بچے ہیں، ناراض رہو گے تب بھی آپ کے بچے ہیں، خوش ہو جاؤ گے تب بھی آپ کے بچے ہیں، مارو گے تب بھی آپ کے ہیں، باتیں سناؤ گے تب بھی آپ کے ہیں، کوسو گے تب بھی آپ کے ہیں۔ پھر دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ سے دل سے معافی مانگے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کبھی اس کو معاف نہ کریں اور ماں باپ کی محبت کبھی نہ جاگے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مخصوص ایام کی مناسبت سے، چونکہ ان ایام کو یہ جو دن چل رہے ہیں ماں باپ اور اولاد کی، ماں باپ کی فرما برداری اور اولاد کی اطاعت، ماں باپ کے حقوق اور اولاد کے حقوق،
چونکہ ان ایام کو خاص طور پر ان چیزوں کا دخل ہے، اس مناسبت سے میں نے یہ مضمون اس لیے بیان کیا تاکہ ہم میں سے جس کے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں ہم کوشش کریں ان کو منائیں، ان کو راضی کریں، اپنی اصطلاح میں کہیں ان کو پٹائیں، ان کو جا کر کے، اور پٹانے کے جو بھی طریقے ہوں ماں باپ کبھی کبھار سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں تیرا کئی کام ہوگا، جب یہ آ گیا ہے پٹانے کے لیے تو اس کا حل نہیں ہے کہ ناک چڑھا کر کے اور منہ چڑھا کر کے میں تو اچھی نیت سے آیا تھا اور دیکھو بڑے میاں تو اکڑ رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، وہ اگر یہ کہیں کہ پٹانے کے لیے آیا ہے تب بھی یہ حل ہے اس کا کہ ہاں میں آپ کو پٹانے کے لیے آیا ہوں، اب آپ کو نہیں پٹاؤں گا تو کس کو پٹاؤں گا؟ میرے بھائیوں، ہم جب تک کہ اپنے ماں باپ کو ہم راضی نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو معلق رکھے گا، لٹکا کر کے رکھے گا، اس کو پینڈنگ رکھے گا، جب وہ خوش ہو جائیں گے تو وہ فائل کلیئر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں، ان کی محبتیں ہم کو نصیب فرمائیں، ہماری محبتیں ان کو نصیب فرمائیں، ہم کو فرما بردار بنائیں، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔